السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورکس کے لیکچر نمبر 7 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے ہم اپنے کورس کے 6 لیکچرز کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ ٹیکسٹ بک میں ہم چیپٹر نمبر 2 کے تقریباً مڈل میں پہنچ چکے ہیں۔ تو آئیے اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ٹاپکس کور کیے ہیں ان کو ایک دفعہ سے ریویو کر لیتے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیکچر کا آغاز بٹ ریٹ اور باڈ ریٹ کی ڈیفینیشن سے کیا تھا۔ ہم نے بتایا تھا کہ یہ دونوں ڈیفینیشنز ان میں فرق ہے۔ بٹ ریٹ از دی نمبر آف بٹس ٹرانسمیٹڈ پر سیکنڈ اور باڈ ریٹ از ان فیکٹ دی نمبر آف سمبلس ٹرانسمیٹڈ پر سیکنڈ۔ اگر ان سمبلس کو آپ بہت زیادہ ڈفرینشیٹ کرتے چلے جائیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر سمبل کے ساتھ ملٹیپل نمبر آف بٹس بھیج رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، اف یو سینڈ 4 بٹس ود ایچ سمبل، یو آر ٹرانسمیٹنگ 4 number of bits by just sending one symbol. So the bit rate will be 4 times the baud rate. اسی طرح سے ہم نے اس کے بعد دیکھا تھا کہ کیا ہم باڈ ریٹ کو بڑھاتے چلے جائیں، از دیر اینی لمٹ ان اٹ؟ تو ہم نے وہ لمٹس ڈیفائن کی تھی فار نوائزی چینلز نائکوسٹ تھیورم سے، اور فار نوائزلیس چینل ہم نے نائکوسٹ تھیورم سے لمٹ ڈیفائن کی تھی، اینڈ فار نوائزی چینل ہم نے شینن تھیورم سے اس لمٹ کو ڈیفائن کیا تھا کہ ایک اسپیسیفک بینڈ وڈتھ کے اندر آپ کتنی کیپیسٹی اچیو کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو اچیو میکسیمم تھروپٹ اور ڈیٹا بٹ ریٹ۔ جب ہم نے یہ نائکوسٹ اور شینن تھیورمز سے لمٹس ڈیفائن کی، دین وی مووڈ ٹو دی سیکنڈ ٹاپک اور دی تھرڈ ٹاپک آف آور چیپٹر، دیٹ از فریمنگ۔ ہم نے انکوڈنگ سے اسٹارٹ کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے فریمنگ کے ٹاپک کو کور کیا تھا۔ فریمنگ میں ہم نے کہا تھا کہ اٹ از ٹو ڈیمارکیٹ دی یونٹس آف ٹرانسفر۔ ہم نمبر آف بٹس ٹرانسمٹ کرتے جا رہے ہیں، بٹ وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ بٹس کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں، کہاں پہ اینڈ ہو رہی ہیں، وٹ از دی یونٹ دیٹ از ٹرانسمیٹڈ ان ون گو۔ فریمنگ کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھا تھا کہ فریمنگ کے بہت سارے ایڈوانٹیجز، فار ایگزامپل سنکرونائزیشن، فار ایگزامپل ملٹی پلیکسنگ، آلسو فار دی کلاک ریکوری۔ اس کے علاوہ ایفیشینٹ ایرر ڈیٹیکشن جو ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم آج کور کریں گے، وہ بھی ہم نے کہا تھا کہ فریمنگ کی وجہ سے پاسبل ہے۔ فریمنگ کے لیے ہم نے جو اپروچز آئیڈینٹیفائی کی تھیں ان کو ہم نے کہا تھا کہ دیز آل اپروچز آر بیسڈ آن ڈیفائننگ اینڈ ڈیٹرمننگ دی اینڈ آف فریم ڈیٹیکشن میتھڈ، یعنی اینڈ آف فریم ڈیٹیکشن میتھڈ جو ہے دیٹ ول بی دی بیس فار آل دی 3 اپروچز دیٹ وی ول ڈسکس۔ ہم نے جو 3 اپروچز ڈسکس کی تھیں وہ سینٹینل بیسڈ، لینتھ بیسڈ اور کلاک بیسڈ فریمنگ ٹیکنیکس تھیں۔ سینٹینل بیسڈ جو ہم نے فریمنگ ٹیکنیک ڈسکس کی تھی، دیٹ از بیسڈ آن انسرٹنگ اے اسپیسیفک بٹ سیکوینس اور مارکر ایٹ دی اسٹارٹ اینڈ اینڈ آف دی فریم ان آرڈر ٹو آئیڈینٹیفائی دی باؤنڈریز آف اے فریم۔ اس میں ہم نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ اسٹڈی کیا تھا، دیٹ واز بٹ اسٹفنگ اور بائٹ اسٹفنگ، کہ اگر وہ مارکر یا اسپیشل بٹ سیکوینس ڈیٹا کے اندر آ جائے تو ہم اس کو کس طرح سے بٹ اسٹفنگ یا بائٹ اسٹفنگ کے تھرو کنفیوژن کو ریموو کرتے ہیں تاکہ کریکٹ اینڈ آف فریم مارکر جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکے۔ لینتھ بیسڈ فریمنگ کے اندر ہم نے کہا تھا کہ اٹ از این اپروچ ان وچ لینتھ از مینشنڈ ان دی ہیڈر آف دی پے لوڈ اور پیکٹ۔ ہم اسٹارٹ میں ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ جو پیکٹ ہے اس کی لینتھ اتنی ہوگی، دین وی کاؤنٹنگ دی نمبر آف بائٹس۔ اس کے بعد جو تھرڈ اپروچ تھی دیٹ واز کلاک بیسڈ فریمنگ، کے اندر ہم نے سونیٹ کی ایگزامپل لی تھی اور کہا تھا کہ دی کمپلیٹ فریم از آف دی اسپیسیفک فکس ٹائم ناٹ نمبر آف بائٹس۔ ہم نے سونیٹ کی ایگزامپل میں کہا تھا کہ STS1 کے اندر ایک اسپیسیفک بٹ ریٹ ہے اور STS3 کے اندر وہ 3 ٹائمز ہو جاتا ہے اور STS12 کے اندر وہ 12 ٹائم ہو جاتا ہے۔ نمبر آف بٹس دیٹ آر ٹرانسمیٹڈ ان اے فریم آر ڈفرینٹ، however the frame size in terms of time will be same۔ 125 مائکرو سیکنڈ کا ایک فریم ہوگا۔ یہ 3 اپروچز تھیں جو کہ ہم نے فریمنگ کے کانٹیکسٹ میں اسٹڈی کی تھی۔ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر کہ آپ اس کا تھیم ذہن میں رکھیے کہ وائی وی ڈو فریمنگ، بیکاز وی وڈ لائک ٹو ڈیمارکیٹ دی یونٹس آف ٹرانسفر۔ ہم نے اس کی باؤنڈری آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہے، اور فریمنگ کے اندر اصل چیلنج یہ ہے کہ آپ جو بھی اپروچ یوز کرتے ہیں، دی تھنگ از ٹو کریکٹلی آئیڈینٹیفائی دی اینڈ آف فریم۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جو تینوں اپروچز ہیں دے آر بیسڈ آن دی اینڈ آف فریم ڈیٹیکشن میتھڈ، اور یہ جو اینڈ آف فریم ہے یہی ڈیٹیکٹ کرنا اصل چیلنج ہوتا ہے ان تینوں اپروچز کے لیے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے تقریباً اینڈ پر ایرر ڈیٹیکشن کا ٹاپک بھی اسٹارٹ کیا تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ایرر ڈیٹیکشن کرتے کیوں ہیں۔ ویری امپورٹنٹ تھنگ از
that if we do not do error detection at some lower layer, تو ہمیں upper layer کے اوپر جا کر complete packet یا complete message retransmit کرنا پڑے گا. So we would like to avoid retransmission of the complete packet or message. اس لیے ہم یہ smaller frames کے اوپر error detection کر کے ان کو ریکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. دیکھیں اگر ایرر ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے دین یو اونلی ہیو ٹو پاسبلٹیز. اگر تو ایرر کریکٹنگ کوڈز بھی پیکٹ کے ساتھ یا میسج کے ساتھ ٹرانسمٹ ہوئے تو آپ اس کے تھرو اس فریم میں سے ایرر کو ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایرر کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اف دس از ناٹ دی کیس وچ از یوزلی دی کیس, موسٹ آف دی ٹائمس ایرر ڈیٹیکشن کرتے ہیں تو پھر ایرونیس پیکٹ کو ہم ڈسکارڈ کرتے تھے تاکہ وہ اپر لیئر کے پاس ٹرانسمٹ نہ ہو. اور اگر میک لیئر نے وہ پیکٹ ری ٹرانسمٹ کرنا ہے اور کسی طرح کی کوئی ریلائبل ٹرانسمیشن یا ٹرانسپورٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے میک لیئر کے اوپر تو وہ والا فریم ری ٹرانسمٹ ہو جائے گا. ناٹ نیسسریلی بٹ اف دی ریلائبل ٹرانسمیشن از پرووائڈیڈ ایٹ دیٹ لنک. تو ہم اس لیے ایرر ڈیٹیکشن ان اسمالر فریمز کے اوپر کرتے ہیں تاکہ یہ ایررز اپر لیئر کے اوپر پاس نہ ہوں. ایرر ڈیٹیکشن ہم کرتے کس طرح سے اور ایرر کو ہم ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کون کون سی اپروچز یوز کرتے ہیں. پچھلی دفعہ لیکچر کے اینڈ کے اوپر میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم تھوڑا سا اپنے ٹیکسٹ بک سے ڈائیورٹ کریں گے اور ہم ہیمنگ ڈسٹینس کے جو کانسیپٹ ہیں اس کو بھی کور کریں گے, بیکاز اٹ از ویری ہیلپ فل ان انڈرسٹینڈنگ کہ ایرر ڈیٹیکشن کے لیے ہمیں کتنا اوور ہیڈ چاہیے ہوتا ہے اور ایرر کریکشن کے لیے کتنا اوور ہیڈ چاہیے ہو سکتا ہے اگر ہم کریں تو. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ جو سلائڈ میں نے بھی آپ کو اسکرین پہ دکھائی یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی کور کی تھی. اس میں میں نے جو آپ کو امپورٹنٹ کانسیپٹ سمجھایا تھا دیٹ واز کہ اگر آپ ریسیوڈ سگنل کے وولٹیج لیول سے جو بھی انکوڈنگ میکانزم آپ نے یوز کیا ہے کریکٹلی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ تو 1 ہے اور یہ 0 ہے, دین یو شوڈ پاس اٹ ایز اٹ. لیکن اگر دی وولٹیج لیول از ان بٹوین and you are not able to correctly identify that it is either bit 1 or bit 0, تو you should better pass it as an erasure. یعنی اگر پلس 15 وولٹ کے اوپر اور مائنس 15 وولٹ کے اوپر دو آپ کے لیولز ہیں اور آپ کو کوئی ایسا سگنل ملتا ہے جو کہ پلس 1 کے اوپر یا مائنس 1 کے اوپر ہے, it is almost in the middle. You cannot correctly identify کہ یہ اوریجنلی 1 ٹرانسمٹ ہوا تھا یا یہ 0 ٹرانسمٹ ہوا. سو اٹ از بیٹر, ہم آگے دیکھیں گے ہیمنگ ڈسٹینسز کے اندر کہ اگر یہ اریجر کے طور پر آگے پاس کر دی جائے تو اٹ کین اسٹل ہیلپ. اسی طرح سے کوارڈریچر ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن کے اندر اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو ہم نے کچھ ریجنز آئیڈینٹیفائی کر دیے جو کہ انسرکلڈ ہیں. جو آپ کے ریڈ ڈاٹس ہیں دے کریکٹلی آئیڈینٹیفائی کہ یہ والی جو بٹ ہے وہ اس پوزیشن کے اوپر جو بھی آپ کے بٹ کمبینیشن بنتا ہے وہ ہے. لیکن اگر یہ گرین ایریا کے اندر فال کرتا ہے سگنل آپ کا کسی وجہ سے فیز میں شفٹ ہے یا ایمپلیٹیوڈ کے اندر شفٹ ہے, دین یو شوڈ بیٹر پاس اٹ ایز این اریجر. یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ان پٹ ٹو آور میکینزم از دی ڈیجیٹل لیول. یہ ڈیجیٹل لیولز یا تو 1 ہو سکتے ہیں یا یہ 0 ہو سکتے ہیں. آبویسلی یہ کہیں مڈل میں نہیں ہوتے. آپ نے اوریجنلی یا بٹ 1 کے کورسپونڈنگ وولٹیج لیول ٹرانسمٹ کیا تھا یا بٹ 0 کے کورسپونڈنگ وولٹیج لیول کیا تھا. اوریجنلی سینڈر نے کوئی درمیان کا وولٹیج لیول ٹرانسمٹ نہیں کیا تھا. تو جب بھی آپ کو ریسیوڈ سگنل ملتا ہے تو یو ٹرائی ٹو میپ اٹ ٹو ون آف دی پاسبل ویلڈ سمبلس, تاکہ اگر اس وولٹیج کے اندر یا سگنل لیول کے اندر کوئی ڈسٹورشن آئی بھی ہے, کوئی اٹینویشن ہے, دین یو شوڈ ٹرائی ٹو میک اٹ ایز کلوزر ٹو دی کلوزسٹ پاسبل ویلڈ سمبل تاکہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. We would like to do error detection, but how? ہم یہ کریں گے کس طرح سے? What is the approach that we use to identify and detect the errors that occur in the frames? The approach that we will be using is that we will add redundant non-data information in the packet while transmitting. اب یہ جو آپ نے redundant information add کر دی ہے پیکٹ کے ساتھ, that redundant information will help, ابھی ہم دیکھیں گے کیسے, to detect if some error has been occurred or not. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو ریڈنڈنٹ انفارمیشن ہم نے ایڈ کرنی ہے اس کا سمپلسٹ طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ریسیونگ پیکٹ کے اوپر آئیڈینٹیفائی کر لیں دیٹ سم بٹ ایرر ہیز بین اکرڈ. آپ کا کیا خیال ہے, وٹ وڈ بی دی سمپلسٹ پاسبل وے ٹو ایڈ دس ریڈنڈنٹ انفارمیشن؟ دیکھیے سب سے سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پیکٹ کو بھیج رہے ہیں تو ساتھ اس کی کمپلیٹ کاپی ساتھ میں بھیج دیں.
Now that second copy will be the redundant information. When you receive the packet or frame, you just check both of the frames. If these are just the same, you can say कि कोई error occur नहीं हुआ. लेकिन अगर कोई bit error occur हुआ होगा तो obviously ये दो frames जो हैं वो alike नहीं होंगे, they will be different. तो आप कह सकते हैं कि the bit error has been occurred और हमने इस frame को discard कर दिया because error is now detected. लेकिन आप ये देखिए कि इस although simple approach है, you are sending 2 copies of each frame, but it is costly. आप जितना डेटा भेज रहे हैं उतनी ही रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, यानी सेकंड कॉपी भेज रहे हैं. हम ये चाहते हैं कि जो आपकी रिडंडेंट बिट्स हैं वो ज़रा कम हों. इसके अंदर ये जो भी मैंने आपको कॉपीज़ की एग्जांपल दी है, देयर आर n रिडंडेंट बिट्स फॉर n बिट्स ऑफ मैसेज, बोथ आर इक्वल. अब ये भी ज़हन में रखिए कि ये भी कंप्लीट एरर डिटेक्शन शायद आपको प्रोवाइड ना करे. फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए कि आपने 2 कॉपीज़ भेजी एक ही फ्रेम की. अगर एरर एक ही बिट लोकेशन पर फ्रेम 1 में अकर हुआ और उसी बिट लोकेशन पर फ्रेम 2 में अकर हुआ, ऑन रिसीविंग बोथ फ्रेम्स विल बी सेम, बट एरर हैज़ बीन अकर्ड विच इज़ नॉट डिटेक्ट. इसका मतलब है स्टूडेंट्स दैट वी वुड लाइक दैट देयर शुड नॉट बी n redundant bits for n bit message. The redundant bits should be as small as possible. तो हम ये कहते हैं कि we would like to have k redundant bits for any n bit message और k must be very very less than n. आप इसकी एक एग्जांपल देखिए. ईथरनेट का फ्रेम है and that frame contains only 32 bit CRC. That 32 bit CRC is in fact redundant information that is provided to detect errors. अब आप देखें कि टोटल ईथरनेट का फ्रेम कितना होता है, दैट इज 1500 बाइट्स. अब 1500 बाइट्स के लिए आपने सिर्फ 32 बिट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है. नाउ यू कैन इमेजिन दैट k इज वेरी वेरी लेस देन n. हमने इस ईथरनेट के अंदर ये अचीव किया है एंड इट इज़ प्रैक्टिकल टू अचीव k वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू n. अच्छा, ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी कि k शुड बी much smaller, yani very much smaller than the n. Second thing is that k should be derived from the message. जो ओरिजिनल मैसेज आप भेज रहे हैं क्योंकि उसी की प्रोटेक्शन के लिए भेज रहे हैं, then k bits should be derived from the original message to help to detect the error that may occur. Or third thing is that both the sender and the receiver should share the same algorithm. उस रिडंडेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर क्या एल्गोरिथम आप अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द एरर्स, दिस एल्गोरिथम शुड बी सेम फॉर द सेंडर एंड द रिसीवर. तो स्टूडेंट्स, ये वो हमारी बेसिक अप्रोच है जिसके ज़रिए हम कुछ रिडंडेंट इंफॉर्मेशन को भेजते हैं. वो कम से कम होनी चाहिए एंड दैट रिडंडेंट इंफॉर्मेशन हेल्प अस एट द रिसीविंग एंड इन ऑर्डर टू डिटेक्ट इफ सम एरर हैज़ बीन अकर्ड. हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे चलते हैं कि हमने कुछ रिडंडेंट इंफॉर्मेशन ऐड करनी है मैसेज के साथ, दैट विल हेल्प अस टू डिटेक्ट एरर्स एट द रिसीविंग एंड. इसके लिए हमारे पास अप्रोचेस क्या क्या. मैंने आपको कहा था कि हम अपने टेक्स्ट बुक से अब थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट हम हेमिंग डिस्टेंस के भी डिस्कस करते हैं, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से रिडंडेंट इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होती है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एरर्स एंड ऑल्सो to correct errors if that information is available and provided. अगर आप इस स्लाइड पे देखें तो मैंने आपको 1 bit error detection with parity का जो कॉन्सेप्ट है वो इस स्लाइड पर बताया. हमने कहा कि हमारे पास सिर्फ 4 कोड्स हैं और हमने हर कोड के साथ पैरिटी की इंफॉर्मेशन ऐसे ऐड करनी है, ये पैरिटी की बिट इस तरह से ऐड करनी है कि इट विल मेक नंबर ऑफ वंस इवन. लेफ्ट साइड पे जो आपको बॉक्स अराउंड डॉट्स जो हैं वो रेड है, ये सब के सब वैलिड कोड्स हैं, 00, 01, 11 और 10. आप इनके साथ पैरिटी की बिट ऐड कर इस तरह से 3 बिट का कोड बनाते हैं कि नंबर ऑफ वंस बिकम इवन. अब इसका मतलब है कि वो जो रिमेनिंग 4 कोड्स हैं जिसमें नंबर ऑफ 1 इवन नहीं है, दैट विल बिकम इनवैलिड कोड्स. दैट इज कॉल्ड पैरिटी एनकोडिंग.
ہم نے یہ جو رائٹ سائڈ کے اوپر فگر ہے اس میں گرے ڈاٹس آر invalid codes, اور اگر یہ آپ کو ریسیو ہوتے ہیں it identifies that the packet is in error. اسٹوڈینٹس یہ دیکھیے کہ اگر اس پیریٹی میکنزم کے اندر ہم نے 1 bit ایرر ڈیٹیکشن کی ہے تو اگر ایک بٹ فلپ ہو جائے تو اٹ کین بی ڈیٹیکٹڈ. لیکن آپ کا کیا خیال کہ اگر 2 بٹس فلپ ہو جائیں تو کیا یہ ایرر ڈیٹیکٹ ہو سکے گا؟ یہ ایرر ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکے گا, بیکاز دیٹ میکنزم اونلی یوٹیلائزز سم ہیمنگ ڈسٹینس, جس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم صرف 1 بٹ ایرر ڈیٹیکشن کر سکتے ہیں. اینڈ دی اسکیم دیٹ وی ہیو یوزڈ از دی پیریٹی اسکیم. ہم اب ایک اور اسکیم دیکھتے ہیں, دیٹ از 1 بٹ ایرر کریکشن ود ووٹنگ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی ڈیٹا سینڈ کریں گے ہم اس میں ووٹنگ کے تھرو ڈیٹیکٹ کریں گے کہ اصل میں کون سی بٹ جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوئی ہے, اینڈ وی ول ٹرائی ٹو کریکٹ if 1 bit of error has been occurred while transmitting the data. اس سلائیڈ میں ہم نے 2 ویلڈ کوڈز جو ہیں وہ ریپرزینٹ کیے اینڈ یو آر سیئنگ اٹ ایز ریڈ ڈاٹس. ایک ریڈ ڈاٹ 0 ہے, دوسرا ریڈ ڈاٹ جو ہے وہ 1 ہے. اس کا مطلب ہے the only 2 valid symbols that should be communicated is either 0 or 1. ہم نے یہ کیا ہے کہ ووٹنگ کے میکنزم کے اندر ہر کوڈ کو 2 times کاپی کر دیا, تو ٹوٹل اس کی 3 بٹس بن گئی. اس کا مطلب ہے کہ if we want to send 0 we will send 3 times 0. if we want to send 1 we will send 3 times 1. اگر آپ رائٹ والی ڈائیگرام میں دیکھیں تو آپ کو صرف 2 ریڈ ڈاٹس نظر آ رہے ہیں, دیٹ از 0 0 0 اینڈ 1 1 اینڈ 1. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کو کوڈز نظر آ رہے ہیں دیز آر دی سمبلس اور دی ٹرانسمٹ بٹس دیٹ آر ان ایرر. کسی میں 1 بٹ کا ایرر اکر ہوا ہے, کسی میں 2 بٹ کا ایرر اکر ہوا ہے. اگر آپ یہ ڈارک بلو ڈاٹس دیکھیں تو اگر یہ ریسیو ہوتے ہیں یو کین فائنڈ ود ووٹنگ کہ اصل میں جو کوڈ ٹرانسمٹ ہوا تھا دیٹ واز 0 0 اینڈ 0. اسی طرح اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھیں تو اگر آپ کو گرے ڈاٹس ملتے ہیں دین یو کین آئیڈینٹیفائی ود ووٹنگ میکنزم کہ اصل میں 1 1 اور 1 ٹرانسمٹ ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اگر 1 بٹ ایرر میں آئے گی تو ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اصل میں ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوا تھا وہ کیا تھا, لیکن اگر 2 بٹس ایرر میں آ جاتی ہیں تو پھر ہم اس کو کریکٹ نہیں کر سکتے. یہ ووٹنگ کا میکنزم ہے کہ 1 بٹ ایرر اکر ہوا اور آپ نے پھر بٹ ایرر کریکٹ کر کے بتا دیا کہ ڈیٹا کیا ٹرانسمٹ ہوا تھا. ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر 2 اریجرز بھی ہو جائیں ایون دین وی کین ریکور. وہ کس طرح سے؟ وہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں کہ اگر 2 بٹ ایرر اکر ہوتا ہے اور وہ ایرر اصل میں آپ کسی اور بٹ پر میپ نہیں کرتے بلکہ اریجر پر میپ کرتے ہیں, یو کین آئیڈینٹیفائی کہ یہ بٹ کون سی تھی. اب آپ کو ذہن میں آیا ہوگا کہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اگر کوئی بٹ یا سگنل لیول بالکل درمیان میں آ جاتا ہے تو ان آرڈر ٹو جسٹ میپ اٹ ٹو آئیدر آف دی 1 ویلڈ سمبل یو کین جسٹ پاس اٹ ایز اریجر. اس سے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس اسکیم میں کس طرح سے فائدہ حاصل کیا کہ 2 بٹ اریجر میں آ گئی, اسٹل وی آر ایبل ٹو ریکور دی بٹ. یعنی 1 bit of error and 2 bits of erasure are still helpful in this mechanism کہ ہم نے ایرر کو کریکٹ کر لیا. بٹ وی کین ناٹ کریکٹ 1 bit in error and 1 bit in erasure, یا ایک سے زیادہ بٹ اگر ایرر میں آ جائے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم نے یہ 2 میکنزمس ابھی اسٹڈی کیے ہیں, دیٹ از 1 bit error detection with parity اینڈ 1 bit error correction with voting. ان دونوں کے اندر جو بڑی امپورٹنٹ فلسفی یوز ہوئی ہے دیٹ از آف ہیمنگ ڈسٹینس. اب یہ ہیمنگ ڈسٹینس ہے کیا چیز, اس کو دیکھتے ہیں. ہیمنگ کا ایک بہت سیمینل پیپر 1950 کا جس میں اس نے ڈسکس کیا ہے کہ جو منیمم ڈسٹینس ہیمنگ ڈسٹینس کتنا ہونا چاہیے بٹوین دی فلپس کہ ہم ڈیٹیکٹ بھی کر سکیں ایرر کو, یا اگر ہم نے کریکشن میکنزم یوز کرنا ہے تو ہم بٹس کو کریکٹ کر سکیں. ہم اس کو دیکھتے ہیں آگے کہ 2 فلپس چاہیے فار پیریٹی اور 3 فلپس فار دی ووٹنگ. اگر ہم یہ ڈسٹینس بیچ میں مینٹین رکھتے ہیں تو ہم ان کو ڈیٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں ایررز کو اور کریکٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ تو اسپیسیفک نمبر ہے 2 یا 3 یا 4 وٹ ایور. اگر آپ اس کو جنرلائز کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فار n bit error detection, ہیمنگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, فار any arbitrary number آپ اگر ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں کہ میری n bit اگر فلپ ہو جائیں کسی وجہ سے کوڈ کے اندر تو کیا میں ڈیٹیکٹ کر سکتا ہوں. نو کوڈ ورڈ چینج انٹو another code.
یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی بٹ فلپ ہوئی ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ کوڈ جو ہے اب ایک اور ویلڈ کوڈ کے اوپر میپ کر جائے. اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں ہیمنگ ڈسٹینس جو تھا وہ اتنا سفیشینٹ نہیں تھا ان آرڈر ٹو ڈیٹیکٹ دی ایرر. سو اٹ ریکوائرز ہیمنگ ڈسٹینس آف n+1. آپ نے اس طرح سے کیا کہ اگر آپ نے جتنی نمبر آف بٹس فلپ چاہتے ہیں کہ وہ ہوں اس کے باوجود آپ ایرر ڈیٹیکٹ کر سکیں, دین یو نیڈ سم ہیمنگ ڈسٹینس آف n+1. ہیمنگ ڈسٹینس اصل میں صرف یہ ڈسٹینس ہے کہ دو ویلڈ کوڈز کے درمیان کتنا ڈسٹینس. اگر آپ اس کو سمرائز کریں, اٹس جسٹ دی ڈسٹینس بٹوین ٹو ویلڈ سمبلز اور کوڈز. ایک فلپ از ون ڈسٹینس, سیکنڈ فلپ یٹ اندر ڈسٹینس, تھرڈ فلپ یٹ اندر ڈسٹینس. اگر آپ کے کوڈ ورڈ کے اندر آپ بٹ کو فلپ کرنا شروع کریں اور 2 فلپس کے بعد وہ ایک اور ویلڈ کوڈ کے اوپر آ جائے, یو کین سے ہیمنگ ڈسٹینس آف 2. اگر وہ 3 فلپس کے بعد ایک اور ویلڈ کوڈ کے اوپر فال کر جائے, یو ول سے ہیمنگ ڈسٹینس آف 3. اٹس اے سمپل کانسیپٹ کہ آپ کی بٹ فلپ ہوتے ہوتے ایک اور ویلڈ کوڈ کے اوپر میپ کر جاتی. یہ تو تھا کہ n بٹ کے لیے آپ نے ایرر ڈیٹیکشن کرنی ہے, کوئی بھی n بٹ کا ایرر اگر اکر ہوتا ہے. اب اگر ہم نے ایرر کریکشن کرنی ہے تو اس کے بارے میں ہیمنگ سے ہمیں کیا ہیلپ ملتی ہے. اٹ سیز کہ اف یو وانٹ ٹو ڈو n بٹ ایرر کریکشن, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس n بٹ کا نیبرہڈ ہے اور اس میں جتنے بھی ویلڈ کوڈز ہیں وہ n بٹ فلپس کے بعد ہیں. اچھا, دیر شوڈ ناٹ بی اوور لیپ بٹوین n بٹ نیبرہڈس. ہم یہ نیبرہڈس کو اگلی سلائڈ میں ڈیفائن کریں گے. Now you require hemming distance of 2n+1 in order to do error correction. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے نیبرہڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں آف اے ویلڈ سمبل, اور جو اس کا کلوزسٹ نیبرہڈ کے اندر ہے اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ دس نیبرہڈ جسٹ ڈیفائنز دی ویلڈ سمبل کوڈ. آپ اس نیبرہڈ سے دور ہوتے ہیں تو آپ پھر کسی اور ویلڈ سمبل کے نیبرہڈ میں فال کر جاتے ہیں. سو یو کین کریکٹ ایررز. ہم یہ نیبرہڈ ڈیفائن کر کے اس ویلڈ سمبل کا جو نیبرہڈ ہے اس کے تھرو اس ویلڈ سمبل کو اصل میں ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو وی کین ڈو ایرر کریکشن اف وی ہیو a hemming distance of 2n+1 between the valid codes. پھر ہم نیبرہڈ بنائیں گے. ہاؤ ٹو کنسٹرکٹ, ہم نے کوڈز ڈیفائن کرنے ہیں. اب ہم نے یہ کوڈز کنسٹرکٹ کس طرح سے کرنے ہیں. آپ کیسے کہیں گے کہ میں نے یہ 1 بٹ بھیجنی ہے تو پیریٹی کا میکنزم یوز کرنا ہے, ووٹنگ کا میکنزم یوز کرنا ہے, ایرر ڈیٹیکشن کرنی ہے, ایرر کریکشن کرنی ہے, میں کون سے اپنے ویلڈ کوڈز کنسٹرکٹ کروں. The thing is that there will be minimum number of check bits required. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے ڈیٹا تو بہت کم بھیجنا ہے اور ساتھ میں ریڈنڈنٹ بٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ بھیج دیں. Now how you will proceed. آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ نمبر آف بٹس جو ہیں فرام 1 اپورڈ کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ کتنی آپ نے ریڈنڈنٹ بٹس یا ایکچوئل ڈیٹا بٹس بھیجنی ہے. جو آپ کی پاور آف 2 ہوتی ہیں, جتنی بھی نمبر آف بٹس ہیں جو پاور آف 2 ہیں, آپ کہتے ہیں دیز ول بی مائی چیک بٹس. ساری بٹس تو ڈیٹا کی ہیں, اس میں سے آپ نے جو پاور آف 2 لوکیشن کے اوپر بٹس ہیں ان کو آپ نے چیک بٹس بنانا شروع کر دی. جو ریمیننگ بٹس ہوں گی دیٹ ول بی یور ڈیٹا بٹس, ان کے اندر آپ اپنا ڈیٹا ٹرانسمٹ کریں گے. چیک بٹ فار ایگزامپل جے جو ہے کوئی سی ایک چیک بٹ ہے از ایکسکلوسیو اور آف آل بٹس کے اس تک سچ دیٹ جو آپ کا جے اینڈ کے ہے دیٹ ول بی ایکول ٹو جے. اوکے, اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس 4 بٹ کا ڈیٹا ہو تو 3 بٹ کی ہماری چیک بٹس ہوں گی. اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کامن ماڈل آف ایررز ہیں وہ کون کون سے ہیں. ایرر بٹس کے اور ایرر برسٹ کے. یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ہم بٹ ایررز ڈیٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسا ماڈل بنائیں کہ ہم جو اپنی اسکیم بنائیں ان آرڈر ٹو ڈیٹیکٹ دیٹ شوڈ بی موسٹ ایفیشینٹ اور اس چینل کے حساب سے ہو. اچھا, اس میں یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی پرابیبلٹی کیا ہے کسی بھی بٹ کے اوپر ایرر کے اکر ہونے کی. اگر ہمیں یہ چیز پتہ ہو تو ہم اس کے حساب سے اپنی اسکیم کو زیادہ یا کم ریڈنڈنٹ انفارمیشن کے اوپر رکھ سکتے ہیں. ایک اور بھی امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ دی ویلیو آف ایرر ول بی انڈیپینڈنٹ آف ادر بٹس ان ایرر. کیا وہ ایرر جو ہے وہ رینڈملی اکر ہو رہا ہے کہ یا اگر ایک دفعہ اکر ہوا تو دوبارہ بھی ضرور اکر ہوگا یا بیک ٹو بیک اکر ہوگا. یہ چیزیں آپ کے بٹ ایرر ماڈل کو کے علاوہ جو ہمارا برسٹ ایرر ماڈل ہے اس میں ہیلپ کرتی ہیں اس کی ماڈلنگ کے اندر. اچھا, برسٹ ایرر ماڈل کو ہم کیوں ڈسکس کریں؟ اٹ از سم ٹائمز امپورٹنٹ.
فار ایگزامپل ریڈیو پروپگیشن کے اندر کئی دفعہ فیڈنگ کی وجہ سے ملٹیپل نمبر آف بٹس ان سیکوینس گو ان ایرر. تو کئی دفعہ جو بٹ ایررز ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ آپ کی اگلی پچھلی جو بٹس ہیں کیا وہ بھی ایرر میں تھیں یا نہیں. اور جو بٹ ایررز ہوتے ہیں سمپل, اس کے اندر ایچ بٹ از این ایرر انڈیپینڈنٹ آف. تو اسٹوڈنٹس یہ تو تھے امپورٹنٹ کانسیپٹس کہ ہم نے اپنے جو چینل ہے اس کے اوپر بٹ ایرر اور برسٹ ایرر کے لیے ماڈل دیکھنا ہے اور آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہم جو بھی کریکٹنگ یا ڈیٹیکٹنگ اسکیمز بنانے لگے ہیں ایرر کے لیے وہ اس چینل کے حساب سے ہوں. دیٹس وائی وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ کریکٹلی ماڈل دی چینل. ہمارے پاس جو اسکیمز ہیں جن کے تھرو ہم ایرر ڈیٹیکشن کریں گے, دیز ول بی 3. یہ بیسیکلی 3 اسکیمز ہیں جو کہ ہم اس چیپٹر کے اندر اسٹڈی کریں گے. فرسٹ از دی 2 ڈائمینشنل پیریٹی اسکیم. اٹ ڈیٹیکٹس اپ ٹو 3 بٹس آف ایررز, اور یہ چیز بھی ہے کہ اٹ از گڈ فار برسٹ ایررز. ہم نے ابھی کہا کہ ہمارے کچھ ایسے چینلز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل ریڈیو چینلز, جن کے اوپر برسٹ ایررز اکر ہوتے ہیں. تو یہ جو ہماری 2 ڈائمینشنل پیریٹی کی اسکیم ہے, اٹ ڈیٹیکٹس اپ ٹو 3 بٹس آف ایررز وچ میں اکر, اور یہ برسٹ ایررز کو بھی ڈیٹیکٹ کرنے میں ہیلپ فل ہے. سیکنڈ از انٹرنیٹ چیک سم. آپ یہ کہیں گے انٹرنیٹ چیک سم از ناٹ ایٹ آل اے ڈیٹا لنک لیئر میکینزم. obviously it is not. یہ ہم آئی پی لیئر کے اوپر یا نیٹ ورک لیئر کے اوپر کرتے ہیں, بٹ بیکاز اٹ از آلسو این ایرر ڈیٹیکشن میکینزم, تو ہم اس کو اس کے ساتھ ہی یعنی پیریٹی اور سی آر سی کے کانسیپٹ کے ساتھ ہی ڈسکس کر لیتے ہیں. اٹ از ویری سمپل ایڈیشن میکینزم. اٹ از اے سم آف دی بائٹس, اور اٹ از ویری سمپل ٹو امپلیمنٹ ان سافٹ ویئر. دیٹس وائی ہم اس کو اپر لیئر کے اوپر انٹرنیٹ پروٹوکال کے ساتھ آرام سے امپلیمنٹ کر لیتے ہیں. دی we will study in this chapter is the CRC, which is cyclic redundancy check. It is based on some powerful mathematics. یہ کافی strong mathematics کے اوپر بیس کر کے ایک algorithm device کیا گیا جو کہ ہم data link layer کے اوپر mostly use کرتے ہیں. کہ it is tricky in software, but it is very simple to implement in hardware. اسی لیے اگر آپ کو اس کو نیٹ ورک اڈیپٹر کے اوپر یا ہارڈ ویئر کی کسی اور لنک لیئر کے اوپر آپ کو اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے, اٹ از ویری ایزی, کیونکہ اس کے اندر جو میکینزم یوز ہوتے ہیں وہ ایکسکلوسیو اور اس طرح کے بٹ وائز آپریشنز ہوتے ہیں وچ آر ایزی ٹو امپلیمنٹ ان ہارڈ ویئر, اور یوزلی اٹ از امپلیمنٹڈ ان نیٹ ورک اڈیپٹر. تو ہم اپنے یہ جو 3 اسکیمز ہیں اس کے اندر جو پہلی اسکیم ہے 2 ڈائمینشنل پیریٹی, اس کو اسٹڈی کرنے کا آغاز کرتے ہیں. ناؤ what we do in 2 dimensional parity is کہ ہمارے پاس سیکوینس آف بائٹس اینڈ ڈیٹا کی جو کہ ہم نے ٹرانسمٹ کرنی. ہم اس کے بعد ہر بائٹ کے اینڈ کے اوپر اگر آپ یہ دیکھیں کہ 7 بٹس کا ڈیٹا ہے اور 8th بٹ جو ہے وہ ہم پیریٹی کی بٹ ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں. اس میں آپ کے پاس ایون پیریٹی, آڈ پیریٹی, وٹ ایور میکینزم یو یوز, یو ڈیفائن 1, تو آخری بٹ جو ہے وہ پیریٹی کی بٹ ہے. ہم اسی طرح سے بائٹ سینڈ کرتے جا رہے ہیں اور آخری بٹ جو ہے وہ ہماری پیریٹی کی بٹ ہے. جب ہم ڈیٹا کے اندر ایک اسپیسیفک انٹرول کے اوپر جتنی بائٹ سینڈ کر چکے ہیں تو پھر ہم ایک پیریٹی کی کمپلیٹ بائٹ بھی بھیجتے ہیں. اگر آپ اس کو اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو ہم نے اس طرح سے یہ نمبر آف بٹس ٹرانسمٹ کرنی شروع کی. ہر 7 بٹس کے بعد ہم نے ایک پیریٹی کی بٹ بھیجی, اور کچھ نمبر آف بائٹس بھیجنے کے بعد ہم نے ایک کمپلیٹ پیریٹی کی بائٹ بھیجی. یہ جو رائٹ سائڈ کے اوپر ایک بٹ آپ کو نظر آ رہی ہے, what it does, ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم جو نمبر آف ونز ہیں ان کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ اس میں دیکھیں کہ فار ایگزامپل پہلی بائٹ کے اندر نمبر آف ونز جو تھے پہلی 7 بٹس کے اندر وہ 3 تھے, ہم نے اس کو ایون کر دیا. ہم اس وقت ایون پیریٹی اسکیم یوز کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہم ساری بائٹس کے ساتھ یہ کرتے رہیں گے اور اپنی آخری جو پیریٹی کی بٹ ہے وہ نمبر آف 1 کو ایون کرنے کے لیے یوز کریں گے. اس کے بعد یہ تو رو وائز پیریٹی سیٹ کر دی. اس کے بعد جب آپ آخری بائٹ بھیجیں گے دیٹ ول کمپلیٹ اور بیلنس دی نمبر آف ونز ان کالمز. اگر آپ نیچے دیکھیں تو اس پہلے کالم میں چونکہ نمبر آف ونز 3 ہیں تو ہم نے فورتھ 1 ایڈ کر کے اس کو ایون کر دی. اب اس طرح سے ڈیٹا کی ڈیٹیکشن ہو رہی ہے. دس اسکیم کیچز آل 1 bit errors, all 2 bit errors, all 3 bit errors wherever they occur in his whole block of data. اب میں 1 bit error, 2 bit error اور 3 bit error کی جو بات کر رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ ہر بائٹ کے اندر علیحدہ علیحدہ 2 bit error رکھ رہو. یہ ٹوٹل بلاک آف ڈیٹا کے اندر اگر 1 bit فلپ ہوتی ہے یا 2 bits یا 3 bits تو یہ کیچ کر سکتا ہے
and most of 4-bit errors are also detected in this mechanism. اب آپ اس کے اندر دیکھیں کہ ہمارے پاس k اور n کی ریشیو کیا ہے. اس سمپل ایگزامپل کے اندر ہم نے 14 ریڈنڈنٹ بائٹس یوز کیے ہیں, یعنی 14 k بٹس یوز کیے ہیں فار 42 بٹس آف میسج, یعنی 42 n بٹس. تو ابھی بھی آپ دیکھیں تو اسٹل k از کوائٹ لیس دین دی نمبر آف ڈیٹا, یعنی n بٹس. اس ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو ڈیمونسٹریشن کے تھرو یہ بتایا کہ کس طرح سے ایرر اگر ہوگا اور کس طرح سے وہ ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ جو بٹ ہے یہ ایرر میں آ جاتی ہے. وین اٹ از ان ایرر اٹ از ڈیٹیکٹڈ بائی آن دی رائٹ سائڈ دس بٹ اینڈ کالم وائز دس بٹ. ان دونوں سے اس بٹ کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں. جیسے ہی یہ بٹ چینج ہوگی یہ ان دونوں بٹس کی پیرٹی مس میچ ہو جائے گی اور آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں گے. اسی طرح یہ سیکنڈ بٹ دیکھیے, یہ جو ہے رائٹ سائڈ کے اوپر اسی بٹ سے اور کالم وائز یعنی نیچے یہ اس بٹ سے اس کو ہم ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں. اگر یہ دونوں ایرر اکر ہوں اور 2 بٹس فلپ ہو جائیں تو آبویسلی رائٹ سائڈ کے اوپر یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکے گی, لیکن 2 کالمز کے اندر پیرٹی مس میچ ہو جائے گی اینڈ یو ول ڈیٹیکٹ کہ ڈیٹا بلاک کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ایرر اکر ہوا ہے. یہ تو تھا 2 ڈائمینشنل پیرٹی کا بڑا سمپل سا میکینزم کہ آپ نے 7 بٹس بھیجی, ساتھ میں 1 بٹ کی پیرٹی بھیجی اور اس کے بعد آفٹر سرٹن نمبر آف بائٹس آپ نے کمپلیٹ پیرٹی کی بائٹ بھیجی. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ 2 ڈائمینشنل پیرٹی ہے. 1 ڈائمینشنل جو رائٹ سائڈ کے اوپر آپ ایک بٹ بھیج رہے ہیں اینڈ دی سیکنڈ ڈائمینشن از دی کمپلیٹ پیرٹی بائٹ جو کہ دونوں طرف سے ڈیٹا کے بلاک کو چیک کرنے کی کوشش کرتی ہے. ویری سمپل میکینزم بٹ کوائٹ افیکٹو میکینزم. ہم اپنے سیکنڈ میکینزم کی طرف آتے ہیں, دیٹ از دی انٹرنیٹ چیک سم الگورتھم. میں ریپیٹ کر دوں کہ یہ ہم ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر یوز نہیں کرتے, نیٹ ورک لیئر کے اوپر یوز کرتے ہیں, بٹ بیکاز اٹ از آلسو فار دی ڈیٹیکشن آف ایرر تو ہم اس کو یہیں پر اسٹڈی کر لیتے ہیں CRC اور پیرٹی کے میکینزم کے ساتھ. آئیڈیا کیا ہے اس میں؟ دی آئیڈیا از ویری سمپل. آپ جو نمبر آف بائٹس بھیج رہے ہیں آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک نمبر ہے. وٹ ایور از دی بائنری ویلیو آف اے بائٹ اٹ میں میپ ٹو اینی نمبر. آپ ان کو ایڈ کرتے جائیں. جو بھی نمبر آف بائٹس آپ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں جسٹ کنسیڈر اٹ ایز اے نمبر اور اس کو ایڈ کرنا شروع کر دیں. When you will add it, in fact you are taking the sum of all the bytes that you have sent. آخر میں اس کا sum بھی بھیج دیں. Idea is very simple. You send the bytes and you send the sum of all the bytes. ٹھیک ہے. اب جب ریسیونگ اینڈ کے اوپر وہ ساری بائٹ ریسیو ہوتی ہیں تو وہ دوبارہ ان ساری بائٹس کا سم کرتا ہے اور اس کے بعد جو آپ نے سم بھیجا ہوتا ہے اس کو کمپیئر کر لیتا ہے. If the sum is same, obviously we can say کہ ڈیٹا بائٹس کے اندر کوئی ایرر اکر نہیں ہوا, اور اگر وہ سم مس میچ ہو جاتا ہے then there is some error اور آپ وہ اپنا فریم جو ہے وہ ڈسکارڈ کر سکتے ہیں. اس میں کچھ پرابلمز اس طرح سے اکر ہوتے ہیں کہ اگر ایک بائٹ میں ایسا اکر ہوا ایرر کہ اس نے جو کاؤنٹ ہے بائٹ کا وہ کوئی ایکس اماؤنٹ کم کر دیا, اور ایک دوسری بائٹ کے اندر ایک ایسا اکر ہوا ایرر جس نے جو ٹوٹل کاؤنٹ ہے اس کو وہی ایکس اماؤنٹ ایڈ کر دیا, تو ٹوٹل سم سیم نکلے گا اور ایرر جو ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکے گا. اسی طرح سے اور بہت سارے ایرر جو کہ پلس مائنس کر کے ایون ہو جاتے ہیں یا ایبزارب ہو سکتے ہیں, وہ سب کے سب ایرر اس میں ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتے, لیکن پھر بھی ہم اس کو ایز اے لاسٹ لائن آف ڈیفینس یوز کرتے ہیں کیونکہ یوزلی ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر آپ کے پاس CRC چیکس ہو رہے ہوتے ہیں, تو انٹرنیٹ کے اوپر لنک لیئر کے اوپر نیٹ ورک لیئر کے اوپر چیک سم میکینزم ایک بڑا سمپل سا لیکن کچھ لاسٹ لائن آف ڈیفینس کے طور پہ ایرر ڈیٹیکشن کی ایک اسکیم پرووائڈ کرتا ہے. اس میں ہمارے پاس کیا n اور k کی ریشیو ہے. k از سمپل 16 بٹ ویلیو جس کو ہم کہتے ہیں سم. ہمارے پاس 16 ریڈنڈنٹ بٹس ہیں اور آپ کے پاس ڈیٹا کتنا ہے آربیٹری. وٹ ایور از دی لینتھ آف دی ڈیٹا یو آر جسٹ کیلکولیٹنگ دی سم, اور وہ سم آپ نے ونس کمپلیمنٹ کی فارم میں بھیج دیا. دیٹس وائی یہ 16 بٹ کے اندر ہی رہتا ہے. بائنری ارتھمیٹک ہم یوز کرتے ہیں. although it is a weak protection, لیکن میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ it is a last line of defense, تو ہم انٹرنیٹ لیئر کے اوپر اس کو یوز کرتے ہیں. اس کی ہم ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے ایک کمپلیٹ ڈیٹا ٹرانسمٹ کیا, اس کا چیک سم کیلکولیٹ کیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو چیک کیا. اس کا جو الگورتھم ہے وہ تو بہت ہی سمپل ہے. آپ نے اگر اس کو
सी के अंदर एक सिंपल सा कोड लिखा हो, तो वो अगर आप इस स्लाइड पे देखें तो इट्स वेरी वेरी सिंपल. यू जस्ट कंप्यूट द काउंट इन अ व्हाइल लूप, उसके बाद आपके बफर में जो भी डेटा है आप उसको सम करते जाते हैं और फिर आप उसको एंड कर रहे हैं उस वैल्यू से. अगर कैरी अगर होता है तो आप वंस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में इसको भेज लें. एंड व्हाट यू आर रिटर्निंग इज द टोटल सम ऑफ ऑल द बाइट्स सेंड. तो ये एक बड़ा सिंपल सा चेकसम का एल्गोरिथम है. इसमें हम वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक यूज करते हैं जो कि टोटल रिजल्ट का वन कॉम्प्लीमेंट सेंड कर देता है. नाउ द नेक्स्ट मैकेनिज्म इज CRC. पहला था 2 डायमेंशनल पैरिटी का, सेकंड वाज इंटरनेट चेकसम और थर्ड इज द CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. इसकी थ्योरी क्या है? इट इज बेस्ड ऑन फाइनाइट फील्ड अरिथमेटिक और आप उसको कह रहे हैं बाइनरी वैल्यूड अरिथमेटिक. नाउ हम क्या भेज रहे हैं? हम तो बिट स्ट्रिंग्स भेज रहे हैं. डेटा इज जस्ट अ बिट स्ट्रिंग, लेकिन आप उसको जरा मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करते हैं. You say that we are not sending the bit strings, we are sending the polynomials. हम अपनी bit string को polynomial के अंदर represent करते हैं. Binary valued coefficients होते हैं. For example, आपका कोई भी polynomial है x3 plus x plus 1, ये है तो हम आप उसकी जो coefficients होते हैं binary value कर लेते हैं. We divide the bit string by some agreed upon fixed generator polynomial. जो भी आपने bit string भेजनी है हम उसको एक जनरेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट अ CRC. जब आपने एक्चुअल डेटा को जनरेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो आपके पास CRC आ गया जो कि आपने साथ में अपेंड करके भेज दिया. ये तो थी इसकी थ्योरी कि हमने बिट स्ट्रिंग को पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट किया, कोफिशिएंट्स हमारे उस पॉलिनोमियल के बाइनरी वैल्यूड हैं और हमने एक और टर्मिनोलॉजी यूज की दैट इज द जनरेटर पॉलिनोमियल जिससे हम डिवाइड करते हैं डेटा को. जो रिजल्टेंट होता है दैट इज द CRC जो कि हम अपेंड करके साथ भेज देते हैं. प्रैक्टिकली हम डिवाइड नहीं कर रहे होते, हम असल में एक्सक्लूसिव और ले रहे हैं बिकॉज इट इज वेरी मच इजी टू इम्प्लीमेंट इन हार्डवेयर. बेसिक थीम तो फिर भी वही है कि हमारे पास k नंबर ऑफ बिट्स हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट और डिटेक्ट एरर इन n नंबर ऑफ बिट्स ऑफ डेटा. अब जो k रिडंडेंट बिट्स हैं वो काफी कम है बिकॉज वी वांट दैट k शुड बी मच मच स्मॉलर देन n. और मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी कि ईथरनेट के अंदर जब हम CRC यूज करते हैं वी हैव ओनली 32 बिट्स ऑफ CRC फॉर 1500 बाइट्स ऑफ डेटा. सो इट्स वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अदर ओवरहेड्स. 32 बिट्स फॉर 1500 बाइट्स ऑफ डेटा. वो फ्रेम जितना भी बड़ा हो, कम भी हो तब भी 32 बिट्स होंगी और फुल फ्रेम हो 1500 बाइट्स का तब भी 32 बिट्स का CRC होगा. Now we represent n bit message as n-1 डिग्री polynomial. आपके पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स हैं उस डेटा की. आप कहते हैं कि अगर ये n बिट का मैसेज है तो मैं इसके पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंट करता हूँ इसको n-1 डिग्री पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मैसेज हो 100111010 तो आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? जहां जहां पे बिट 1 है आपके पॉलिनोमियल के अंदर वो कोफिशिएंट x की वैल्यू के साथ आ जाएगा. सो दैट यू विल बी सेंडिंग फॉर एग्जांपल x7 प्लस x4 प्लस x3 x पावर 1. सो दैट विल रिप्रेजेंट 100111010. सेंडर एंड रिसीवर विल इन फैक्ट नाउ एक्सचेंज दी पॉलिनोमियल्स. अब आप बिट स्ट्रिंग्स नहीं आपस में एक्सचेंज कर रहे, हम कहते हैं कि अब ये मैथमेटिक्स की गेम हो रही है. यू आर सेंडिंग एंड रिसीविंग पॉलिनोमियल्स. अगर हम कहें कि k is the degree of the agreed upon divisor और the generator polynomial, तो हम एक polynomial बना लेंगे उस k डिग्री का that will be used for the division. और जैसा मैंने कहा था कि practically हम इसको exclusive OR करते हैं. Now what we will transmit a polynomial that is evenly divisible by the generator polynomial. और वो हम किस तरह से भेजेंगे, वो हम पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे? दैट विल बी इवनली डिविजिबल बाय द जनरेटर पॉलिनोमियल. जो हमारा मैसेज है, जो मैसेज स्ट्रिंग है, वी विल शिफ्ट द मैसेज स्ट्रिंग लेफ्ट बाय k नंबर ऑफ बिट्स. k बिट्स हम उसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे. उसके बाद इस सारे को हम डिवाइड करेंगे जनरेटर पॉलिनोमियल से और जो रिमाइंडर आएगा वो हम ऐड कर देंगे या अपेंड कर देंगे वो जो हमने k बिट्स इसको लेफ्ट शिफ्ट किया. अब ये एक पॉलिनोमियल बन गया दैट इज इवनली डिविजिबल बाय द जनरेटर पॉलिनोमियल. हमारे पास जो मैसेज था हमने उसको रिप्रेजेंट किया था m ऑफ x से फॉर मैसेज.
جو ہمارے پاس جنریٹر پالینومیل تھا دیٹ واز سی آف ایکس, جو کہ ہم نے سی آر سی کے لیے رکھا تھا. اٹ از فکس فار اینڈ اگریڈ اپون بٹوین دی سینڈر اینڈ ریسیور اینڈ. ہم نے کہا کہ یہ جو ہم نے ایونلی ڈیویزیبل میسج بنایا ہے ایسا پالینومیل دیٹ ول بی پی آف ایکس. ناؤ دس پی آف ایکس ول بی sent not the m of x. m of x was the original message. After dividing it by the generator polynomial and adding the remainder, it becomes p of x. In transmission, this message or this p of x may contain some errors. تو ہم کہتے ہیں کہ ریسیور کو اصل میں کیا چیز ملتی ہے, p of x plus e of x error. جو بھی چیز ریسیور کو ملتی ہے, the receiver divide it again by the generator polynomial c of x. اگر تو وہ ایونلی ڈیویزیبل ہو جائے, کوئی ریمائنڈر نہ ہو, اس کا مطلب ہے کہ یا تو ای آف ایکس زیرو ہے, ای آف ایکس اکر ہی نہیں ہوا, یعنی کوئی ایرر ہی اکر نہیں ہوا, جو ہم نے میسج پی آف ایکس بھیجا تھا ایز سچ وہ ہمیں ریسیور کی سائٹ پہ ریسیو ہوگی, دیر ول بی نو ریمائنڈر. یا اگر ہمیں وہ ایونلی ڈیویزیبل چیز ملتی ہے تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جو ای آف ایکس اکر ہوا ہے دیٹ از آلسو ایونلی ڈیویزیبل. تو وہ اس طرح سے ایڈ ہوا کہ ٹوٹل جو آپ کے پاس میسج اسٹرنگ ملی دیٹ واز اگین ایونلی ڈیویزیبل بائی دی سی آف ایکس. اس کی ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ ایک اسمال میسج ہے 10111001 دیٹ از دی میسج. اگر آپ اس کو پالینومیل سے ریپرزینٹ کریں دین ایم آف ایکس ول بی x8 x6 x5 x4 پلس 1. ہم نے کہا جو ایگریڈ اپون جنریٹر پالینومیل ہے دیٹ از سی آف ایکس, it will be 1101 x3 plus x2 plus 1. This will be our generator polynomial. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے اس سلائڈ میں اس کو اس طرح سے ریپرزینٹ کیا کہ آپ کا میسج 10111001 کو ہم نے k bits لیفٹ شفٹ کیا. k is the degree of the generator polynomial that is 3. اب ہم نے آخر میں 3 زیروز لگا دی. ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے جنریٹر پالینومیل سے 1101 سے. اب یہ پہلی دفعہ ڈیوائڈ کیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ کیا چیز سبٹریکٹ ہو کر آئی 1101. ہم نے اس کو دوبارہ پھر 1101 سے ڈیوائڈ کیا, آپ کے پاس 0 آیا, آپ نے اوپر سے بٹس نیچے لے کر آئے, اس کے بعد یہ آخری 1 ہے اور پھر یہ آخری 3 0. اس کے بعد جب آپ نے اس کو ڈیوائڈ کیا 1101 اینڈ دی ریمائنڈر از 101. ناؤ you have divided the message, shifted k bits on the left with the generator polynomial. اب آپ کے پاس ایک ریمائنڈر ہے. What you will send? You will send 101 appended or added with this message. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایگزیکٹلی وہی ایگزامپل ہے. ہم اب ریسیور کی سائڈ کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ اس کو یہ میسج, اور اگر آپ آخر میں غور کریں تو 101 ہم نے اس میسج کے اندر ایڈ کیا ہوا ہے. ناؤ دس از ناٹ ایم آف ایکس, دس از پی آف ایکس, جس کو ہم نے ایونلی ڈیویزیبل بنایا تھا. ریسیور اینڈ کے اوپر اس نے اس کو دوبارہ 1101 سے ڈیوائڈ کیا. اب اگر آپ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیویژن دیکھیں تو آخر میں ایگزیکٹلی 0 آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دی کمپلیٹ پالینومیل پی آف ایکس از ناؤ ڈیویزیبل بائی دی جنریٹر پالینومیل. کوئی ریمائنڈر نہیں آیا. ناؤ یو کین سے کہ کوئی ایرر اگر نہیں ہوا, ہمیں کمپلیٹ میسج ایز سچ مل گیا ہے. ہم اس میں سے سی آر سی کے بٹس ہیں وہ ریموو کر کے اپنا میسج ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. اٹ از کریکٹ بیکاز نو ایرر ہیز بین ڈیٹیکٹڈ. یہ دیکھیے کہ اگر اس کے اندر 2 بٹس فلپ ہو جائیں, میں نے یہ 2 بٹ فلپس جو ہیں وہ ریڈ کلر میں شو کی ہیں. اب یہ 2 بٹ فلپ ہونے سے اگر آپ اس کی ڈیویژن کریں تو اب آپ دیکھیں کہ جو ریمائنڈر آ رہا ہے وہ 111 آ رہا ہے. بیکاز اٹ از ناٹ 0, ہم یہ کہتے ہیں کہ میسج از ناٹ کریکٹ, کوئی ایرر اکر ہو گیا. اگر یہ پی آف ایکس ہمیں وداؤٹ ایرر ریسیو ہوتا تو ریمائنڈر شوڈ بی 0. اب ہر دفعہ ایرر ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر 3 بٹس فلپ ہو جائیں جو کہ میں نے ریڈ سے شو کی ہیں, تو اب اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں تو اسٹل 0 آ رہا ہے. although an error has been occurred but CRC check is not showing this error, so this is incorrectly correct. کہ ایرر تو اگر ہوا ہے لیکن CRC نے اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا. تو اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ ہم نے CRC کے تھرو جو نمبر آف بٹس ہیں اس میں اگر کوئی ایرر اکر ہو جائے تو اس کو کس طرح سے ایفیشینٹلی ریکور کیا, ڈیٹیکٹ کیا. CRC میکنزم از بیسڈ آن ویری پاورفل میتھمیٹکس, اور یہ بہت بڑے میسیجز کے اگینسٹ ایک چھوٹا سا CRC چیک ہوتا ہے. اٹ کین اسٹل ڈیٹیکٹ اف سم ایرر ہیز بین اکرڈ.
اس میں ساری جو میتھمیٹکس کی پاور ہے وہ ایک اور جگہ پہ بھی ریزائڈ کرتی ہے، اینڈ دیٹ از دی جنریٹر پالینومیل. آپ اپنا جنریٹر پالینومیل یعنی سی آف ایکس اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں بیکاز اٹ از ایگریڈ اپون، وہ اس طرح سے کنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایررز کو ڈیٹیکٹ کر سکے اور وہ ای آف ایکس جو کہ آپ کے اس چینل کے اوپر اکر ہوتا ہے اس سے ایونلی ڈیویزیبل نہ رہے ود ہائی پروبیبلٹی. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جو پاورز ہیں یہ سارے سنگل بٹ ایسا جنریٹر پالینومیل ہو جو کہ سارے سنگل بٹ ایررز کو ڈیٹیکٹ کر سکے. یہ کب ہوگا؟ ایز لانگ ایز کہ آپ کے پاس جو ایکس کی پاور 4 ہے اور ایکس کی پاور 6 یہ ٹرمز ہیں یہ نان زیرو ہونے چاہیے. اگر یہ نان زیرو ہوں گی تو پھر آپ کے جتنے بھی 1 بٹ کے ایررز ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے. یعنی ایکس پاور k, what is the k? k is the degree of the generator polynomial. تو ہم نے ایکس کے کو اور ایکس آف 6 کی ٹرمز جو ہیں وہ نان زیرو رکھ لی جتنی یہ جو کوفیشنٹس ہیں. اس سے ہم جو 1 بٹ ایررز ہیں وہ سب کے سب ریکور کر لیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی ڈبل بٹ ایررز ہیں وہ بھی ریکور ہو سکتے ہیں ایز لانگ ایز کہ ہمارے پاس جو کم از کم 3 ٹرمز ایسی ہوں اس پورے جنریٹر پالینومیل کے اندر جو کہ 1 ہوں یعنی نان زیرو ہوں. اگر ہمارے پاس کم از کم 3 بٹس ہیں تو ہم جو ڈبل بٹ ایررز ہیں وہ بھی ریموو کر سکتے ہیں. ناؤ وی کین آلسو ڈیٹیکٹ اینی آڈ نمبر آف ایررز اگر ہمارے پاس x+1 کی ٹرم جو ہے وہ بھی اس جنریٹر پالینومیل کے اندر ہو. اگر اس کو ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں تو ہم برسٹ ایرر کو بھی ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور وہ بھی ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہے ایز لانگ ایز دی برسٹ از لیس دین k بٹس اور k واز دی ڈگری آف جنریٹر پالینومیل. اگر ایسی بٹ برسٹ اکر ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس k نمبر آف بٹس سے لیس ایرر اکر ہوتا ہے تو وہ ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں CRC چیک کے تھرو. موسٹ برسٹ ایرر ہم یوزولی CRC سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کئی 4 بٹ اور k بٹس ایرر ہیں وہ بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے ٹیکسٹ بک کے اندر جو ٹیبل 2.5 ہے پیج نمبر 96 کے اوپر اس کو دیکھیں تو اس میں آپ کو جو کامن یوزولی یوز ہونے والے سی آف ایکس جو ہیں وہ مینشن کیے ہوئے ہیں. اچھا ہم ایرر کو ڈیٹیکٹ کریں یا ایرر کو کریکٹ کریں؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوسچن. ہم نے ایرر ڈیٹیکشن کرنی ہے یا ایرر کریکشن کرنی ہے؟ ہم نے ابھی تک جو پڑھا ہے یہ اسکیمز جو آپ کی بک میں بھی ہیں یہ ہم نے ایرر ڈیٹیکشن کی اسکیم یوز کی ہے ناٹ ایرر کریکشن. اگر ہم ڈیٹیکشن کرتے ہیں اٹ مینس دیٹ وی آر ڈسکارڈنگ دی فریم دیٹ واز ان ایرر. اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹ امپلائز کہ اب ہم ویٹ کریں گے کہ یہ ایرونیس فریم جو ہے یہ دوبارہ سے ری ٹرانسمٹ. اس میں ہمیں کاسٹ کیا ہے؟ The cost is that it uses bandwidth to retransmit that same frame. It also implies to introduce latency. آپ نے تھوڑی دیر ویٹ کیا بیکاز آپ کا پیکٹ ایرر میں آ گیا, آپ نے اس کو ڈسکارڈ کر دیا, تو ایک تو اس پیکٹ کو ری ٹرانسمٹ کرنے میں بینڈ وڈتھ یوز ہوئی اور اس پیکٹ کو ریسیو کرنے میں آپ نے جو ویٹ کیا دیٹ از آلسو اے لیٹنسی فیکٹر دیٹ از انکلوڈیڈ. تو اگر ہم ایرر ڈیٹیکشن نہ کریں بلکہ ایرر کریکشن کریں تو اس کے کیا ایشوز پاسبل ہیں؟ ایرر کریکشن ریکوائرز مور ریڈنڈنٹ بٹس ٹو سینڈ آل دی ٹائم. ہم نے یہ ریڈنڈنٹ بٹس فریم کے ساتھ ہر وقت بھیجنے کیونکہ آپ کا کوئی بھی فریم ایرر میں آ سکتا ہے اینڈ یو نیڈ ٹو کریکٹ اٹ. ان ایرر یہ جو ریڈنڈنٹ بٹس ہیں ہم ان کو FEC کہتے ہیں, فارورڈ ایرر کریکٹنگ کوڈز, تاکہ اگر کوئی بھی فریم ایرر میں آئے تو ہم ان کوڈز کے تھرو اس کو کریکٹ کر لیں. Now error correction is sometimes useful. بے شک اس کا اوور ہیڈ ہے but sometimes we use it. For example, when the cost is high. آپ کو پتا ہے کہ ہم وائرلیس لنکس کے اوپر اگر یا سیٹلائٹ لنکس کے اوپر کیونکہ لیٹنسی بہت زیادہ ہے تو ری ٹرانسمیشن کاسٹ ہماری بہت زیادہ ہوتی ہے. It introduces latency factors too high. یا error is probable. Error is quite probable. آپ کو پتا ہے وائرلیس لنکس کے اوپر ایررز جو ہیں وہ بٹ ایررز بہت فریکوینٹلی اگر ہو سکتے ہیں. تو ہم ایسے لنکس کے اوپر جہاں پر یا تو ایرر کی پروبیبلٹی ہائی ہو یا ری ٹرانسمیشن کاسٹ ہائی ہو FEC یوز کرتے ہیں, یعنی ایرر کریکشن یوز کرتے ہیں انسٹیڈ آف یوزنگ ایرر ڈیٹیکشن. لیکن ان لنکس کے اوپر جہاں پر ایک تو ایرر کی پروبیبلٹی کم ہو اور سیکنڈلی اگر پیکٹ کو ری ٹرانسمٹ کرنا پڑے تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہائی نہ ہو, ہم ایرر ڈیٹیکشن پر ہی اکتفا کر. اب ہم اپنے آج کے لیکچر کو سمرائز کرتے ہیں کہ ہم نے آج کیا کیا کچھ کور کیا. وی اسٹارٹیڈ
with this topic of error detection. اور اس سے پہلے ہم نے پچھلا جو فریمنگ کا چیپٹر تھا اس کو ٹاپک اس کو سمرائز کیا تھا. ہم نے بٹ ریٹ اور باڈ ریٹ وغیرہ کی ڈسکشنز کو بھی کنکلوڈ کیا تھا, فریمنگ کے ٹاپک کو بھی کنکلوڈ کیا تھا, اور ہم اس ایرر ڈیٹیکشن کے اوپر آئے تھے. ہم نے ہیمنگ ڈسٹینس کو اسٹڈی کیا کہ ہیمنگ ڈسٹینس کیا ہے, کتنی بٹ فلپس ہوں تو ہم کسی اور ویلڈ کوڈ کے اوپر جائیں, دس از دی ہیمنگ ڈسٹینس. ہم نے ایرر ڈیٹیکشن کی جو 3 اسکیمز ڈسکس کی ہیں اس میں پہلی تھی 2 ڈائمینشنل پیریٹی, سیکنڈ اسکیم تھی انٹرنیٹ چیکسم کی, اور تیسری اسکیم تھی CRC کی. CRC از کوائٹ پاورفل بیسڈ آن پاورفل میتھمیٹکس جو کہ لنک لیئر کے اوپر ہم یوز کرتے ہیں. انٹرنیٹ چیکسم از ناٹ اے ویری اسٹرانگ میکینزم, اٹس اے ویک پروٹیکشن بٹ اسٹل وی یوز اٹ ایز اے لاسٹ لائن آف ڈیفینس. اور 2 ڈائمینشنل پیریٹی بھی یوز کی جاتی ہے, اٹس ویری سمپل میکینزم اینڈ کین بی امپلیمنٹڈ ویری سمپلی ان ہارڈ ویئر. اسٹوڈینٹس یہ وہ ٹاپکس تھے جو کہ آج ہم نے کور کیے. انشاءاللہ اگلے لیکچر سے ہم ریلائبل ٹرانسمیشن کا جو ٹاپک ہے وہ سٹارٹ کریں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.